ہماری یہ کائنات بے تحاشا اسرارات، عجائبات، حقائق اور فیکٹس پر مشتمل ہے۔ اس کی آخری تہہ تک پہنچنا بھائی ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ کائنات کی ڈیپتھ یعنی گہرائی کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ آج کے ایڈوانس دور کے سائنسدان بھی یہ اعتراف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آج تک وہ ہماری کائنات کا صرف اور صرف 5% حصہ ڈسکور کر پائے ہیں، جس میں ہماری کہکشاں ملکی وے کے ساتھ اربوں کی تعداد میں کہکشائیں موجود ہیں، اور صرف ہماری کہکشاں میں موجود ستاروں کی تعداد پتہ ہے کتنی ہے؟ تقریباً 500 ارب ہے۔ اللہ اکبر! یہ حساب لگانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ باقی 95% کائنات میں کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک کتاب ایسی بھی ہے جس میں کائنات کی سیکرٹ سے لے کر ہماری زندگی سے متعلق، موت سے متعلق، موت کے بعد کی زندگی سے متعلق، حتیٰ کہ ایک چھوٹے سے ذرے سے لے کر ایک دیو ہیکل ستارے کا علم بھی، یعنی اس کا سیکرٹ بھی اس کتاب میں موجود ہے، جو آج کے ماڈرن سائنسدانوں کو بھی حیران کر چکا ہے۔ وہ کتاب پتہ ہے کون سی ہے؟ قرآن مجید، جس کو اللہ نے اپنے آخری پیغمبر نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ قرآن مسلمانوں کے لیے مقدس کتاب ہے جو 23 برس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر مرحلہ وار نازل ہوئی ہے۔ قرآنی آیات کو مسلمان خدا کا مقدس کلام مانتے ہیں۔ جس نے بھی قرآن کو پڑھا اور سمجھا وہ اس کی عظمت کا گواہ بنا ہے۔ قرآن اپنے آپ کو جہانوں کے لیے ہدایت، برہان اور واضح روشنی کے طور پر انٹروڈیوس کرواتا ہے۔ جس طرح سورۃ النساء آیت نمبر 174 میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور قرآن یہ کلیم اور یہ دعویٰ یوں نہیں پیش کرتا، بلکہ اس کی سچائی، اس کے عجائبات اس کے دلیل ہوتے ہیں، اور اس کے اثرات دلیل ہوتے ہیں، اس کے حقائق بھی دلیل ہوتے ہیں۔ قرآن کا متن بہت سے حوالوں سے معجزانہ ہے۔ خاص طور پر یہ دلیل ہے کہ یہ ایک ایسے نبی پر نازل ہوا تھا جو پڑھ یا لکھ نہیں سکتا تھا، لیکن ان کے پاس غیر معمولی یعنی ایکسٹرا آرڈنری نالج تھا، جس سے آج 1450 سال بعد کے ماڈرن دور کے ماڈرن سائنسدان بھی حیران رہ چکے ہیں۔ میتھمیٹیکل میریکلز آف قرآن اور ڈیوائن بیلنس آف نمبرز، آج میں اس آسمانی کتاب کے عددی معجزات پر کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 لفظ ہے صلاۃ، یعنی کہ ایگزٹ، وہ لفظ جو نماز کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس کا ذکر قرآن میں 5 بار آیا ہے، اور ہر مسلمان کے لیے روزانہ کی فرض نمازوں کی تعداد کتنی ہے؟ 5۔ ذرا کیلکولیشن دیکھیے گا قرآن کی، یعنی کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ نمبر 2 دوسری کیلکولیشن دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کر سنیے گا۔ لفظ ہے شہر، جو عربی زبان میں مہینے کو کہا جاتا ہے۔ اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 12 مرتبہ۔ اور مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ یہ بھی 12 ہیں۔ نمبر 3 لفظ ہے یوم، یعنی کہ دن۔ یہ ایک منفرد لفظ ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ 365 مرتبہ آیا ہے، اور ایک سال میں دنوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ 365۔ نمبر 4 لفظ ہے ایام، یعنی دن۔ یہ دن کی جمع ہے۔ یہ لفظ قرآن مجید میں پتہ ہے کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 30 بار آیا ہے، اور یہ لفظ جمع کے ساتھ اور ایک مہینے کے اندر دنوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ یہ بھی 30 ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں موجود اپنے مقابلے کے جو الفاظ ہیں ان کی تعداد بھی یکساں طور پر ہے۔ لفظ الحیات یعنی زندگی، یہ لفظ قرآن مجید کے اندر 145 بار آیا ہے، تو اس کے مقابلے کا لفظ الموت بھی 145 مرتبہ آیا ہے۔ لفظ الدنیا یعنی کہ دنیاوی زندگی، یہ لفظ قرآن مجید میں 115 مرتبہ آیا ہے، تو اس کے مقابلے کا لفظ کیا ہے؟ آخرہ یعنی کہ آخرت کی زندگی، یہ لفظ بھی 115 مرتبہ آیا ہے۔ لفظ ہے الملائکہ یعنی کہ فرشتے، قرآن مجید کے اندر 88 بار آیا ہوا ہے۔ اس کے مقابلے کا لفظ ہے شیاطین، یہ بھی 88 مرتبہ آیا ہے۔ قرآن مجید میں لفظ ہے الرجل یعنی کہ آدمی، یہ 24 بار آیا ہے، اور لفظ المرا یعنی کہ عورت، یہ بھی 24 بار ہی آیا ہے۔ قرآن مجید میں لفظ ہے صالحات یعنی کہ نیک اعمال، یہ 167 مرتبہ آیا ہے، تو اس کے مقابلے کا لفظ ہے سیئات،
یہ بھی قرآن مجید میں 167 مرتبہ آیا ہے۔ قرآن مجید میں لفظ ہے نفع یعنی کہ فائدہ، یہ 50 بار آیا ہے، اور اس کے مقابلے کا لفظ جو کہ پاکستان میں بھی بہت مشہور ہے، الفساد یعنی کرپشن، یہ بھی 50 مرتبہ آیا ہے۔ یہ قرآن میں ناقابل یقین تعداد کے توازن کی چند مثالیں ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ ایسی بہت سی مثالیں ہیں۔ یہ کتاب معجزات سے بھری ہوئی کتاب ہے، یہ عجائبات سے بھری ہوئی کتاب ہے، حقائق سے ہدایت کی طرف ایک دعوت ہے، لہٰذا آپ اس سے سیکھیں، یہ آپ کو ٹرین کرے گی، یہ آپ کو سکھائے گی۔ قرآن مجید میں بے شمار سائنسی اور ریاضیاتی معجزات ہیں جو ہماری دریافت کے لیے منتظر ہیں۔ دوستو، قرآن مجید کی یہ کیلکولیشن اگر آپ کو پسند آئی اور آپ کو اچھی لگی تو اسے دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔